السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ میری پیاری اسلامی بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے اتوار کے کلاس میں یہ تعلیم لی گئی تھی کہ اولاد کی اسلامی تعلیم و تربیت کے لیے ہمیں اللہ وحدہ لا شریک لہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے، اور اولاد کے لیے دعائیں یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، صلحاء امت کا طریقہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اولاد کی اصلاح و تربیت کے سلسلے میں یا اور کوئی جائز دعا ہو تو اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ پچھلے کلاس کے اندر بتلایا گیا تھا اور تعلیم دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ آج کے اس کلاس کے اندر دعاؤں کے قبول ہونے کی جگہیں، وقت اور ٹائم کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور حدیثوں کی روشنی میں کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امید کی آپ لوگ غور سے سنیں گی، اور جو سمجھ میں نہیں آئے گا بعد میں پوچھ لیں گے اور دھیان دے کر کے سننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا عنوان کیا ہے کہ دعاؤں کے قبول ہونے کا ٹائم، وقت اور جگہیں کیا کیا ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کوئی مومن، پکا سچا مسلمان، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ یا اللہ تعالیٰ کی نیک بندی اللہ تعالیٰ سے کسی بھی معاملے میں دعائیں کرتا ہے، مانگتا ہے، تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر دعاؤں کے قبول ہونے کی جو شروط ہیں وہ شرطیں پائی جائیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ بس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے اور ایسی بندی پر غضبناک اور ناراض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ سے فریاد نہیں کرتا، مانگتا نہیں ہے۔ تو عمومی طور پر، جنرل طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے اور وہی قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا، جس سے پتہ چلتا کہ دعاؤں کے قبول ہونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ وَأَنْتَ مُوقِنٌ بِالْإِجَابَةِ، تمہیں یقین رہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، قبول ہونے کا یقین رہے۔ جب دعائیں کریں اور اس دعا کے اندر ظلم نہیں ہے، اس دعا کے اندر زیادتی نہیں ہے، تو اپنے لیے یا اولاد کے لیے یا گھر کے لیے یا کسی کے لیے اللہ پر قبول کرنے کا یقین کرتے ہوئے جب دعائیں کریں گے تو دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو آئیے چند چیزیں ہم سن لیں کہ
کن کن لوگوں کی دعائیں اللہ تعالی ٹھکراتا نہیں ہے، رد نہیں کرتا؟ تو نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، نمبر 3 والد کی دعا اپنے لڑکے کے لیے، والد کی دعا اپنے لڑکے کے لیے، اور اگر والد اپنے لڑکے کے خلاف بددعا کر دے تو بددعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ مظلوم کی بددعا، مظلوم آپ لوگ جانتے ہیں جس پر ہم نے کوئی ظلم کیا، اس کی عزت و آبرو کے بارے میں، اس کے مال و دھن کے بارے میں، اس کے ادھیکار اور حقوق کے بارے میں، یا کسی بھی چیز میں اگر ہم نے ظلم کیا ہے اور ہمارا مظلوم بددعا کر دے ہاتھ اٹھا لے کر یا بغیر ہاتھ اٹھائے، زبان سے یا دل کی آہ سے، تو اس کی بددعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے۔ جہاں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ مظلوم کی بددعا قبول ہو جاتی ہے، وہی بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اتیاچار نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ اپنے گھر کا خاص آدمی ہو یا کہیں باہر کا ہو، اور مظلوم کی بددعا سے ہمیں ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ جب دروازہ کھول دیجیے، کھلا ہے دروازہ، کیونکہ اللہ تعالی ہر مظلوم کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ دوسرا مسافر کی دعا، اگر کسی آدمی نے سفر کیا حلال کاموں کے لیے، جائز اور درست کاموں کے لیے، مثال کے طور پر ہماری کوئی بہن لکھنؤ سے کانپور گئی، ہماری کوئی بہن لکھنؤ سے بارہ بنکی گئی، بلرام پور گئی، بمبے گئی، دلی گئی، تو یہ سفر ہوا نا۔ سفر کی حالت میں جو بھی ہم دعا کریں گے تو اگر اس دعا کے اندر ظلم نہیں ہے، حد سے تجاوز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ سفر کی حالت کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو فرض عبادتیں ہیں ان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اذکار کے ساتھ ساتھ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے۔ تیسری چیز، والد اگر بددعا کر دے، ابو جان جس کو کہا جاتا ہے، ابا لوگ پاپا یا بابا کہتے ہیں، اپنے لڑکے پر، تو اس کی بددعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے، ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اپنے جان پر، اپنے مال پر اور اپنی اولاد پر بددعائیں نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے جس وقت ہم نے بددعا کیا وہ وقت دعاؤں کے یا بددعاؤں کے قبول کرنے کا وقت ہو، لہذا ہمیں بددعا نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں بچوں کو بھی تنبیہ ایک طرح سے ہے، بچیوں کو بھی ایک طرح سے جگانا ہے کہ بچوں اور بچیوں کو اپنے ابو کا، اپنی امی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی؟ چاہے آپ کا ابو جوان ہو، آپ کی امی جوان ہو، چاہے بوڑھی ہو چکی ہو، گھوسٹ بوڑھی ہو چکی ہو، چاہے آپ، اے بچوں، چاہے تمہاری شادیاں ہو گئی ہو، بچیوں تمہاری شادیاں ہو گئی، لیکن باپ اور ماں کا دل نہ دکھاؤ۔ ہاں جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دے تب بھی دل نہ دکھاؤ، لیکن شرک کا کام، حرام کام نہ کرو، لیکن دل نہ دکھاؤ، ڈانٹو نہیں، پھٹکارو نہیں، جھڑکو نہیں، بلند آواز میں بات نہ کرو۔
ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا گیا، ماں باپ کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے اشارے میں کہ اے ماں باپ، کچھ بھی ہو جائے تم صبر سے کام لو، برداشت سے کام لو، اور اپنے بچوں اور بچیوں پر بد دعا نہ کرو۔ تو مظلوم کی بد دعا، مسافر کی دعا اور والد کی بد دعا اپنے بیٹے کے خلاف یہ قبول ہو جاتی۔ دلیل ہے ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہا، بہنوں سنو، 3 دعائیں بلا شبہ بلا شنکا قبول کر لی جاتی ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شک و شبہ 3 دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں، رب قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1 دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا، مظلوم کی بد دعا۔ نمبر 2 مسافر کی دعا۔ نمبر 3 والد کی بد دعا اپنے بیٹے پر۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ان تینوں حالتوں میں اللہ تعالی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اب بچیاں بھی اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں بھی بسا اوقات ماؤں کا دل اتنا دکھا دیتی ہیں کہ دل جلے کی بات ہے اور ماں بد دعا کر دیتی ہے۔ لہذا ہم مظلوم کی بد دعا سے بچیں، سفر کی حالت میں رہیں تو دعا کریں، اور لڑکے کو باپ اور ماں کی بد دعا سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھا دیکھیے، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کس کی دعا؟ چاہے وہ فرض روزہ رکھ رہا ہو، اور چاہے نفل روزہ رکھ رہا ہو، اور چاہے چھوٹا ہوا روزہ رکھ رہا ہو، یا چاہے وہ نظر کا روزہ رکھ رہا ہو، کوئی بھی روزہ جو شرعی طور پر اسلامی طریقے کے مطابق صوم یعنی روزہ ہے، تو روزے دار کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور یقیناً ایک آدمی کم سے کم 10 گھنٹہ، 9 گھنٹہ، 12 گھنٹہ روزہ رکھتا ہے، پورے روزے کی حالت میں، صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب اور ڈوب جانے کے وقت تک، اس بیچ میں بندہ جو بھی دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، شرط یہ کہ دعا کے اندر ظلم نہ ہو اور دعا کے اندر زیادتی نہ ہو۔ ایک بات اور معلوم ہوئی، وہ بات یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا چاہیے، فرض ہی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ ٹھنڈی کا موسم ہے، دن چھوٹا اور رات بڑی ہوتی ہے، پیاس بھی نہیں لگتی ہے، ٹھنڈا مرنڈا پیپسی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں؟ مختصر کھجور آ گئے، سیری کر لیے، تو اگر نہیں بھی سیری کر پائے تو کوئی مشکل نہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اور ہماری وہ بہنیں، ہمارے وہ بھائی جو ان کی کوئی پریشانی ان کے اوپر کچھ ہے، آزمائش کچھ ہے، یا کچھ وہ دعا وہ اللہ تعالیٰ سے قبول کروانا چاہتے ہیں، تو اللہ سے قریب ہو روزہ رکھ کر، ہے بات کی نہیں؟ روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے قریب ہو۔ الحمدللہ اس درس کے اندر، اس کلاس کے اندر بہت ساری بچیاں ہیں جو انمیرڈ ہیں، الحمدللہ، اللہ انہیں نیک شوہر عطا فرمائے۔ بچیوں کو بھی روزہ رکھنا چاہیے ان چھوٹے دنوں میں، اور روزہ رکھ ایک بچی نماز کا پابند ہے، توحید والی ہے، روزے کی حالت میں ہے، اور وہ روزہ رکھ رہی ہے رب کی رضا کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے، روزے کی حالت میں وہ ہاتھ اٹھا دے رب کائنات کے دربار میں، اپنی زبان کھول دے، اللہ وحدہ لا شریک لہ جو بڑا ہی کریم اور بڑا ہی مہربان ہے، اس کے دربار میں وہ زبان کھول لے، کیونکہ وہ روزے کی حالت میں ہے،
کیونکہ وہ توحید والی ہے، کیونکہ وہ ایمان والی ہے، کیونکہ وہ نیک حالت میں اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ ابھی میں دلیل ذکر کر رہا ہوں، اور بچیوں کو میں ایک طرح سے چھوٹا بھائی سمجھ لیں، یا انکل چچا سمجھ لیں، یا استاد سمجھ لیں۔ میری بچیوں، آپ سب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ توحید کو اپنانے کے ساتھ ساتھ صوم و صلات کی پابندی کرو، اور سب سے زیادہ جو دعا کرو اپنے لیے، کیا مانگو گی؟ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو، معافی مانگو، عافیت مانگو، ماں باپ کے لیے دعا کرو، اور اپنے لیے نیک شوہر اور نیک ذریت مانگو۔ نیک شوہر مانگو اور نیک اولاد مانگو، کیونکہ اس بگڑے ہوئے ماحول کے اندر نیک گھر آپ کو مل جائے، نیک شوہر آپ کو مل جائے، یہ بہت بڑی آپ کی سعادت مندی، اچھی قسمت اور خوش نصیبی ہے۔ تو روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ 5ویں نمبر پر عدل و انصاف کرنے والا امام یعنی بادشاہ وقت۔ خیر ہمارے ہاں تو کوئی اسلامی حکومت ہے نہیں، لہذا غیر اسلامی حکومت میں بادشاہ اپنا یہ عدل والا ہو، یہ تو بہت ہی ناممکن سی بات ہے۔ 6 نمبر، کس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کو یاد کرنے والے کی دعا، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ اللہ تعالی کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والی عورت، یاد کرنے والے مرد کی دعا قبول ہوتی ہے۔ چل رہی ہے عورت یا مرد، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، درود شریف پڑھ رہی ہے، قرآن کی کوئی آیت پڑھ رہی ہے، یا مصلی پہ بیٹھ کر سنتوں کی ادائیگی، نفلوں کی ادائیگی کے بعد اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ جو جتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوگا، مرد ہو یا عورت، اس کی دعا اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا وہ خوش نصیب ہے کہ اسے اللہ یاد کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم۔ دلیل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم۔ اس حدیث کے اندر جو ہے وہ یہ کہ 3 لوگوں کی دعائیں ٹھکرائی نہیں جاتی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت۔ یعنی یہ 3 خوبیاں، 3 اچھائیاں اس حدیث کے مطابق جس کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ٹھکرائی نہیں جاتی۔ یقین رکھو اللہ کے رسول کے فرمان، رد نہیں کی جاتی، قبول کر لی جاتی ہے۔ ان میں سے پہلا کون ہے؟ الصائم حتی یفطر، روزے دار یہاں تک کہ افطار کر لے۔ افطار یعنی روزہ مکمل کر کے دن ڈوبا کہ اس نے افطار کر لیا، پورے روزے کی حالت میں اس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہو۔ یقین رکھو بہنوں، اب وہ چاہے فرض روزہ رکھ رہے ہیں، یا نفل روزہ رکھ رہے ہیں، یا چھوٹا ہوا روزہ رکھ رہے ہیں، یا کفارے کا روزہ رکھ رہے ہیں، یا کوئی بھی روزہ، روزے دار کی دعا رب کائنات ٹھکراتا نہیں ہے، رد نہیں کرتا، کیونکہ روزہ وہ عبادت ہے جسے اللہ تعالی بہت ہی محبوب سمجھتا ہے، بہت ہی پسند کرتا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر جو تیسرا آدمی ہے، الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امام۔ میری بہنوں ایک بات اور ہم بتا دیں، ہم بھی اپنے گھر کے امام ہیں، اہلیہ محترمہ بھی اپنے گھر کے امام ہیں۔ اللہ تعالی نے سارے مسلمانوں کو خاص طور پر مرد ہو یا عورت عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور بچوں کے درمیان عدل و انصاف ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کر فرمایا ہے، اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، عدل و انصاف سے کام کیا کرو، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔
کبھی کبھی ہم لوگوں سے بچوں کے بارے میں ناانصافی ہو جایا کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بچے تو ماں باپ کو ناانصافی کہتے ہیں، یہی ہے نا بھائی. دل کا میلان کسی کی طرف زیادہ ہو ناانصافی نہیں ہے، لیکن ہمیں ہدیہ تحفہ میں اور دیگر چیزوں میں عدل و انصاف کرنا چاہیے. عدل کرنا یہ مومنوں کی پہچان ہے. تو یہ عادل بادشاہ کی دعا ٹھکرائی نہیں جاتی. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرَفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ. مظلوم کی بددعا اللہ تعالیٰ بدلیوں کے اوپر چڑھا دیتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کس کے لیے؟ مظلوم کی بددعا کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا اللہ تعالیٰ میری عزت و جلال کی قسم لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ. اے مظلوم میں تیری مدد کروں گا چاہے کچھ دیر کے بعد ہی صحیح. تو اس حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ روزے دار کی دعا مظلوم کی بددعا قبول ہوتی ہے اور عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ کی دعا قبول ہوتی ہے. یہاں میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ طبرانی کی روایت ہے جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر صحیح قرار دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد اللہ دعاہم. 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالی ٹھکراتا نہیں ہے، رد نہیں کرتا. ان میں سے کون ہے؟ الذاکرون اللہ کثیرا. اللہ تعالی کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والوں، اللہ کے ذکر و اذکار کرنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، فرض نماز میں نے پڑھا، فرض روزے رکھے، فرض کام کیے، یہ بھی ایک طرح سے نفلی عمل ہے جو ہمیں اللہ تعالی سے قریب کر دینے والا ہے. اللہ کا ذکر اللہ کو بڑا پسند ہے. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ اپنے قریب ہونے والے کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے. اور ذکر میں چاہے اللہ سے کچھ مانگا جائے یا اللہ کی تعریف پرشنسا بڑائی کی جائے، اور سب سے بہتر ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے. سب سے بہتر ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے. تو جو بندہ یا جو بندی اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں، اللہ کے ذکر و اذکار میں ان کی زبان تر رہا کرتی ہے، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتا. اور ظاہر سی بات ہے، یہ آٹومیٹک چیز ہے. ایک بندہ یا ایک بندی جب اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے جوڑے رکھے گی تو اس کا دل گناہ کی طرف نہیں جائے گا اور اس کا دل اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ اس کے دل میں ایمان اور تقوی کوٹ کوٹ کر بھر جائے گا. اور ایمان اور تقوی والوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اسی طریقے سے 7واں وہ آدمی جس کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملکوں کے اندر ہم سب کو اپنے امن و امان میں رکھے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلتا ہے اللہ کی راہ میں لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کی خاطر، ملک یا دیش کے خاطر نہیں، جہاد کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طریقے سے 8 نمبر، حج پر نکلنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. حج کے لیے جیسے سفر شروع ہوا یہاں تک کہ وہ حج کر کے واپس آ گیا، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. 9 نمبر، عمرہ کی سفر کرنے والے کے لیے
اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی بہنوں کو، ہمارے سارے بچوں کو مال حلال سے حج اور عمرہ کرنے اور اسے بچا کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب تو عمرہ بڑا آسان ہے بہنوں، 80-85 ہزار میں عمرے پہ لے جانے والے ہیں، بڑھیا انتظام سب کچھ۔ اگر کوئی جانا چاہے گا تو مجھ سے کنٹیکٹ کرے گا، میں اس کے لیے یہی لکھنؤ سے فلائٹ کروا سکتا ہوں۔ تو 7واں وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، 8واں وہ آدمی جو حج بیت اللہ کی نیت سے نکلا، اور 9واں وہ آدمی جو عمرہ کی نیت سے نکلا۔ یہاں تھوڑا ٹک کر کے ایک بات کہوں گا، ہم بھائیوں کو، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ ہم عمرے کے سفر کے اخراجات کو برداشت کر سکتے ہیں، یا حج کے سفر کے اخراجات کو، ضروریات کو جھیل سکتے ہیں، برداشت کریں۔ اس کے باوجود عمرے پہ نہیں جاتے اور حج پہ نہیں جاتے، بلکہ ہمارے ہندوستان کے اندر تو ایک مزاج بنا ہوا ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تب جائیں گے حج کرنے۔ حالانکہ بوڑھا ہو کے جاتے، نہ طواف کر پاتے، نہ سعی کر پاتے، نہ حج اور عمرہ کے ارکان ادا ہوئے۔ لہذا جس کے پاس طاقت ہے اسے حج اور عمرہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ اگلے سال کیا پیش آ جائے کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، حج کے سفر پر نکلنے والا، عمرے کے سفر پر نکلنے والا، یہ اللہ کا وفد ہے۔ اللہ نے انہیں بلایا اور ان لوگوں نے اللہ کے بلاوے کو قبول کیا۔ اللہ نے بلایا، آؤ بھائی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، آؤ حج کرنے کے لیے، آؤ عمرہ کرنے کے لیے۔ اللہ کی پکار کو، اللہ کے بلاوے کو ان لوگوں نے قبول کیا۔ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، اور انہوں نے ان تینوں حالت میں، چاہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، یا حج کے لیے نکلے، یا عمرہ کے لیے نکلے، اس سفر کے اندر جو کچھ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرتا ہے؟ دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ان حالتوں میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ 10ویں حالت یا 10واں وہ شخص جس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ذرا غور سے سنیں گے بہنوں، یہ ہر ایک کر سکتا ہے، امیر بھی، غریب بھی، پڑھا لکھا بھی، غیر پڑھا بھی، اور کرنا چاہیے۔ اس میں اب بہت ہی زیادہ لابھ اور فائدہ ہے۔ ایک مسلمان مرد یا عورت جو اپنی بہن یا اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کر رہی ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ پیٹھ پیچھے مطلب جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ میرے بیٹے محفوظ کی کمائی میں برکت عطا فرما۔ محفوظ یہاں موجود نہیں ہے نا، میرا بڑا لڑکا، اللہ اسے رزق حلال سے نوازے، اس کے بچوں کی حفاظت فرما۔ اس کے بچے بھی ہمارے پاس نہیں ہے نا، کیا کریں گے، دادا ہوتے ہی بھی پوتوں سے محروم ہیں، رزق کے تلاشنے کے لیے بچے نکلتے ہیں۔ اب اگر میں نے یہ دعا کیا اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، یا کسی بھی مسلمان مرد کی عورت کے لیے، تو یہ دعا، اور وہ اس کے پیٹھ پیچھے، وہ یہاں موجود نہیں، سامنے ہے نہیں، تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس کی دعا اس بھائی کے حق میں، اس بہن کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی جان لیجیے، جب ہم کسی کی غیر موجودگی میں کسی آدمی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے خیر و بھلائی کی دعا کرتے ہیں تو فرشتہ وہاں ہوتا ہے، وہ میرے لیے دعا کرتا ہے۔
ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا بٹیا جوان ہو گئی ہے، اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے، آپ میری بیٹی کے لیے دعا کر دیتے۔ تو میں نے ان کو یہ حدیث بتلائی اور خود بھی میں نے دعائیں شروع کر دی نام لے کر۔ عام طور پر تو دعائیں ہوتی ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تو سارے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو بخش۔ خاص طور پر میں نے دعا کیا، اے اللہ غزالہ کی بچیوں کو نیک شوہر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو نیک شوہر عطا فرمائے گا اگر بچی آئے تو۔ اے اللہ تو فلاں کو یہ دے دے، فلاں کو یہ دے دے، فلاں کو یہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا، جتنا ہمارے دل کے اندر صداقت ہوگی، سچائی ہوگی، دعا کرتے وقت جتنا ہمارا دل اور دماغ اور جسم بالکل حاضر اور پرزنٹ رہے گا، اور دعا کے قبول ہونے کے آداب کا جتنا خیال رکھیں گے، وہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، ام دردہ، دردہ کی امی جان، یہ میں نے کیوں تو ام دردہ والی روایت پیش کیا؟ دردہ کی امی جان، دردہ کی امی عورت تھی کہ نہیں تھی میری بہنوں؟ ہاں، وہ حدیث بیان کر رہی ہے۔ وہ کیا بیان کر رہی ہے؟ حدیث بیان کر رہی ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے، جو حدیث کی کتابوں میں دوسرے نمبر پر سب سے اہم کتاب ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کے اندر دین کی باتیں حاصل کرنے یا یاد رکھنے اور یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ واہی تواہی کی باتیں تو بہت پہنچائی جاتی ہیں، لیکن دین کی باتیں سیکھنے، سمجھنے، یاد کرنے اور پھر اس کو خرچ کرنے، دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ تو حضرت دردہ کی امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ذرا دھیان دیجئے، دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ۔ ایک مسلمان آدمی کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے قبول ہو جاتی ہے۔ سمجھ گئے مطلب کہ نہیں؟ آپ لوگ سمجھے مطلب؟ سمجھ میں آ گئے؟ ایک مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت اپنی کسی بہن یا اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے اس حالت میں کہ اس کا بھائی یا اس کی بہن وہاں موجود نہیں ہے، پیٹھ پیچھے، تو قبول ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ بھی جان لیجئے، بھائی سے مراد سگا بھی مراد ہے، غیر سگا اسلامی بھائی، بہن سے مراد سگی بہن بھی ہے اور اسلامی بہن بھی ہے، تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے۔ جب وہ آدمی مسلمان اپنے سامنے غیر موجود مسلمان بھائی کے لیے زبان کھولتا ہے تو اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے۔ کون متعین ہوتا ہے؟ فرشتہ۔ جب جب وہ آدمی اپنے کسی بھی بھائی کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتا ہے تو وہاں پر ذمہ دار موجود فرشتہ جو متعین کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کہتا آمین ولک المثل، اے اللہ تو قبول کر لے، یہ تیرا وہ بندہ ہے جو بنا کسی دنیاوی مطلب کے، بنا کسی دنیاوی ضرورت کے اپنا بھائی، اسلامی بھائی، اپنا اسلامی بہن سمجھ کر اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ تو قبول کر لے۔ یہ کون کہتا قبول کرنے کی دعا؟ فرشتہ۔ فرشتوں کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں؟ اور وہیں پر وہ فرشتہ کہتا وَلَكَ بِمِثْلِ، اے بندہ تیرے لیے بھی وہی چیز ہے جو چیز تو دوسرے کے لیے بنا کسی دنیاوی حاجت اور ضرورت کے اس کی غیر موجودگی میں مانگ رہا۔ کس کا فائدہ بہنوں؟ دعا کرنے والے کا فائدہ ہے نا۔ آج ہم مسلمانوں کا دل کتنا تنگ ہے،
کتنا تنگ. جو چیز ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہ ہمیں دوسروں کے لیے مانگنا چاہیے. اللہ وہ چیز دوسرے کو بھی دے دے گا جس کے لیے ہم مانگ رہے ہیں, اور وہ چیز ہمیں بھی عطا کر دے گا. یہ اسلامی تعلیم اور اسلامی تربیت ہے. گویا اسلام کے اندر جہاں بہت ساری چیزوں کا حکم دیا گیا ہے, وہیں پر یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے کے سلسلے میں دل کشادہ ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سکھایا ہے, رب اغفر لی ولی والدی, باپ موجود ہے موجود نہیں ہے, ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا. تو اگر آپ چاہتی ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فلاں ضرورت پوری ہو جائے, اور ضرورتوں کو پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے میری بہنوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی مسلمان بھائی یا بہن دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو, ہے وہ ہمارا اسلامی بھائی, ہے وہ ہماری اسلامی بہن, اللہ اسے فلاں خیر اور فلاں برائی بھلائی دے دے, یا فلاں مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھ دے, ہم اس کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کریں تو قبول ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو. اور فرشتے کی دعا میرے حق میں ہوگا, اے اللہ اس بندے کو بھی وہی چیز عطا کر دے جو یہ بندہ مانگتا ہے. حقیقت میں اگر ہم لوگ جان جائیں اس کی حقیقت اور سچائی اور دل میں بیٹھ جائے, تو ہمارے پڑوس میں, ہمارے پڑوسیوں میں, پڑوسن میں کبھی جھگڑا لڑائی ہوگی؟ بولیے. پیار بڑھ جائے گا, محبت بڑھ جائے گی, ہمدردی انسانیت بڑھ جائے گی کہ نہیں بڑھ جائے گی؟ اور وہ ہدایت بھی پا جائیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار, ہمارا کوئی پڑوسی, وہ مسلمان بھائی ہے یا غیر مسلم ہے تو اس کی ہدایت کی دعا کریں. غیر مسلم ہے تو اس کی ہدایت کی دعا کریں, تو ہمیں بھی ہدایت ملے گی, اور اللہ اسے بھی چاہے گا تو ہدایت دے گا. تو ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے رہیں. آپ تو بتائیے, آپ لوگ سچ سچ اپنے من میں بتائیے گا, تھوڑا ہنس بھی لیا جائے جائز طریقے سے, من میں سچ سچ بتائیے گا. آج فجر کی نماز کے بعد کس نے اپنے شوہر کے لیے دعا کیا ہے؟ احساس کیجیے. اس سے زیادہ آپ کا خیر خواہ کون ہے؟ کس نے اپنی ماں اور باپ کے لیے دعا کیا ہے, اور اس کی ماں اس کے باپ وہاں موجود نہیں؟ کس نے کیا؟ کتنی بیٹیاں اس کلاس, کس نے اپنے ابو اور امی کے لیے دعا کیا؟ فجر کی نماز پڑھے ہی نہیں تو دعا کیا کریں گے؟ ہے بات کہ نہیں میری بہنوں؟ احساس ہم نے اللہ کے رسول کی حدیث کو سنا, اور صحیح حدیث صحیح مسلم کی روایت, ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ یہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی دعا کریں, اور اپنے کسی بھی غیر مسلم, کسی بھی مسلمان غیر موجود بھائی اور بہن کے لیے بھی دعا. آج ہم دیکھتے ہیں سماج کے اندر کتنے بیچارے بیمار ہیں, ان کی شفا کے لیے ہم کیا کریں؟ دعائیں کریں, ہمیں بھی شفا ملے گی انشاءاللہ العزیز. اس طریقے سے. اور یہ بھی بات بتلا دوں, کیا ہم کسی مسلمان کے لیے دعا کریں تو اس کو ہم بتلا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے, دنیاوی کوئی مطلب حاصل کرنا مقصد نہ ہو, دنیاوی کوئی ضرورت حاصل کرنا مقصد نہ ہو, صرف مقصد یہ ہے کہ اس کے دل میں میری جائز صحیح ہمدردی آ جائے, اور میرے سلسلے میں اس کے دل میں زیادہ صحیح ہمدردی ہے, تو ضرورت کے وقت بتلانا جائز ہے, اور نہ بتلایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ ہوا. 11واں نمبر, کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ والد کی دعا. کون سا والد؟ کون سا والد؟ نیک والد. باقاعدہ نیک کی شرط ہے, نیک والد کی دعا اپنے نیک نیک لڑکے کی دعا اپنے والدین کے لیے.
نیک لڑکے کی دعا اپنے والدین کے لیے کی گئی کیا ہوتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے۔ اس سے کیا ذمہ داری ہماری ثابت ہوئی بہنوں؟ اللہ کے رسول کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا وہ لڑکا جو نیک ہو، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ کیا ہو، لڑکی ہو، بولا سب کو اس میں لیا گیا ہے، جو نیک ہو، اگر وہ زبان کھول دیا میرے حق میں، دعا کر دی، تو دعا کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی۔ تو ہمیں سب سے زیادہ جو فکر ہونی چاہیے، اپنی اولاد کو صالح اور نیک بنانے کی فکر ہونی چاہیے۔ وہی ہماری کمائی ہے، وہی ہمارے فیوچر ہے، وہی ہمارے دنیا کے اندر سامان سفر ہیں، وہی ہمارے آخرت کے اندر بخشش اور نجات کا ذریعہ۔ تو بہرحال 11واں وہ نیک لڑکا جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے، نیک لڑکے ہی اپنے والدین کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہیں، ان کے مقام اور رتبے کو پہچانتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور نیک لڑکا نہیں ہے تو مہریہ آنے کے بعد کس کے ہو جاتے ہیں؟ کوئی بہو والی ہے اس میں کہ نہیں؟ اللہ آپ سب کو نیک بہو دے، نیک داماد دے، نیک بہو دے، آمین یا رب العالمین۔ لیکن ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ اگر لڑکا ہمارا نیک نہیں ہے تو وہ والدین کی قدر و قیمت کو پہچان نہیں پاتا ہے، بالکل نہیں پہچان پاتا ہے۔ ہم چاہے جتنا اس کو دینی تعلیم دیے ہوں، اس کی اسلامی تربیت کیے ہوں، اس کے اوپر بسا اوقات باہری دباؤ ایسا پڑتا ہے کہ وہ غیروں کے پھسلاوے بہلاوے میں آ کر ماں باپ کی خدمت کو بھول جاتا ہے۔ اسی موقع پر کسی نے کہا تھا کہ تکیہ کے اوپر جو ٹیوشن دیا جاتا ہے وہ بہت جلدی اثر کرتا ہے۔ تکیہ کے اوپر سر رکھ کے جو ٹیوشن دیا جاتا ہے وہ بڑا جلدی اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی بچیوں کو کہ اسلامی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، ہمارے فیس بک میں آیا تھا کہ وہ بچیاں، سن لے بچیاں، سن لے بیٹیاں، وہ بیٹیاں، وہ بچیاں جو شادی ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کا ٹیوشن لیں گی، انہیں طلاق ملے گا، وہ گھر سے بھگائی جائیں گی۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب شادیاں ہو گئیں، آپ لوگ بھی شادی شدہ ہو، تو ان کو سب کچھ اپنے شوہر کو سمجھنا، ماں باپ کا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سارا سب کچھ شوہر ہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے راضی کرنا چاہیے اور اس سے راضی رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے درس میں بھی یہ بات میں نے بتلائی تھی کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ صحت و عافیت کے ساتھ مجھے آپ سب کو لمبی عمر دے۔ ابھی ہم مر جائیں، اب نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مرنے کے بعد نہیں پڑھ پائیں گے نا؟ روزہ رکھ پائیں گے؟ نہیں۔ یہ درس دے پائیں گے؟ نہیں۔ 1 روپیہ نکال کر صدقہ خیرات کر پائیں گے؟ نہیں۔ پڑوس میں کوئی ہمارا بھائی بیمار ہے، پہنچ کر اس کو ہسپتال تک پہنچا پائیں گے؟ نہیں۔ مر گئے، ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کی نیکی، اس کا اجر، اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ صدقے جاریہ۔ کنواں کھدا دیا، روڈ بنوا دیا، مسجد بنوا دیا، اور اسی طریقے سے مدرسہ بنوا دیا، جس کا ثواب جاری رہے گا۔ اور دوسرا کیا؟ اور علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہی علم جس سے، کون سا علم مراد یہاں؟ دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، قرآن اور نبی کی سنت کا علم ہے، دین کا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر، اللہ قبول کرے،
بچپن میں میری امی جان نے مجھے پڑھایا ہے، پھر بعد میں کچھا 5 تک میرے والد صاحب نے مجھے پڑھایا ہے، پھر مجھے بڑے بڑے ٹیچرز اور اساتذہ نے پڑھایا یہاں تک کہ مدینہ میں۔ ہماری نیت میں چاہے اخلاص ہو یا نہ ہو، اللہ پیدا کرے ہماری نیت میں اخلاص ہو سچائی، یہ جو علم دین کی تعلیم آپ لوگوں کو دینے کی رب کائنات نے توفیق بخشی ہے، اس کا پورا ثواب سب سے پہلے کس کو مل رہا ہے؟ میری امی جان کو رحمہ اللہ، میرے ابو جان کو رحمہ اللہ، میرے تمام اساتذہ کو مل رہا کہ نہیں میرے بہنوں؟ یہ علم جس سے فائدہ اٹھائے، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ٹھیک ہے ہم عالمہ نہیں ہیں، ہم دین کا کلاس نہیں لے سکتے ہیں، تو کوئی کتاب اپنے پیسے سے خرید کر جو صحیح کتاب ہے، ادھر ادھر کے بکواس والی نہیں، اٹھا کے کسی مسجد میں رکھوا دیا، یا کسی پڑھنے والے لڑکے کی پرورش کر دی، اس کے خرچ برچ کو ہم نے برداشت کر لیا۔ اللہ کی قسم جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور مرنے کے بعد ثواب پہنچانے کے لیے اللہ نے کتنا انتظام کیا ہے۔ بہت سارے سماج کے اندر پائے جاتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا ہے، کوئی یتیم بچہ جو قرآن حفظ کر رہا ہو اس کا خرچہ میں دوں گا، ہے کوئی نادار بچہ، غریب بچہ جو علم دین پڑھ رہا ہو اس کا کچھ خرچہ یا 100 روپیہ ہے، 2000 3000 کا روپیہ، ہم 100 روپیہ ہم دے رہے ہیں، اس کے لیے ٹھنڈی میں کپڑا ہم بنوائیں گے، اس کے لیے مدرسے میں رہنے کے لیے بستر ہم بنوائیں گے۔ آج ہمارے سماج کے اندر ہے، ہائے بس دنیا کماؤ، مرنے کے بعد لڑکے لے گئے ڈھکیل کے چلے آئے، خالی آئے تھے خالی گئے۔ تو وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ، میری بہنوں اسی لیے میں بہت ہی منت اور سماجت کے ساتھ زور دے کر آپ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ آپ لوگ قرآن پڑھنا سیکھو، آپ لوگ دین کو سیکھو، آپ لوگ دین کو سکھاؤ، آپ لوگ دین کو پھیلاؤ، جو حق ہے، جو درست ہے، جو صحیح ہے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، مرنے کے بعد بھی ثواب جاری رہے گا، اللہ توفیق بخشے۔ تیسرا، نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرے۔ کیسا لڑکا؟ بدماش لڑکا، شریر لڑکا۔ اور ایک بات اور بتا دوں میری بہنیں، کبھی اولاد سے محرومی کے شکار نہ ہو کہ ہم تو ہمارا لڑکا نہیں صحیح ہوگا، اتنا بدماش ہے، اتنا اجٹ ہے، اتنا شیطان ہے، ایک بھی نہیں مانتا، ایک بھی نہیں سنتا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ نہیں میری بہنوں، رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ اس کے لیے دعا کریں، سجدے میں، سفر کے حالت میں رہتے، یہاں سے محبت مہو بھی جاتے ہیں تو سفر ہے کہ نہیں ہے؟ چار باغ جاتے ہیں تو سفر ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے صحیح کرو، اس کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں۔ آپ کی دعا سے آج نہیں سدھرا، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے قسم میں ہدایت، مرنے کے بعد وہ سدھرے گا کہ نہیں سدھرے گا بہنوں؟ اللہ دعا قبول کرتا، اور اگر نہیں سدھرا تو دعا کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ آپ کو مل۔ بہت ساری مائیں اور ہم لوگوں میں بھی کبھی کوئی ارے بڑا بدماش، اس کے تو کوئی چانس ہی نہیں سدھرنے کا، کوئی یہ بھی نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ صحیح نہیں۔ ہم اولاد کے لیے دعا کرتے رہیں، بس دعا نہ کریں، دعا کریں، اس کے لیے اسباب اور سامان فراہم کریں، اچھی مجلس اس کو دیں، اچھے لوگوں کی صحبت دیں، دعا کریں، وہ نیک لڑکا تو دعا کریں۔ یہیں سے ایک بات اور معلوم ہے، بات میں ختم کر رہا ہوں، تو آپ لوگ کیا چاہتی ہے؟ میری بیٹی، میری بیوی، میری بہنوں، آپ لوگ کیا چاہتی ہیں؟ کیا آپ لوگ چاہتی ہیں کہ آپ کے ماں باپ کو اللہ بخش دے، ان کے قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، اگر وہ زندہ ہے تو اللہ صحت و عافیت کے ساتھ اپنی اطاعت پر برقرار رکھے؟ چاہتی ہے کہ نہیں چاہتی ہے؟ تو کیا کرنا پڑے گا؟ فلک کیا کرنا پڑے گا؟ نیک بننا پڑے گا، جو بڑا کٹھن ہے آج کل۔ نیک بننا کٹھن ہے بہنوں، وہ برائیاں جس سے جہنم ملے گی اس سے بچتے رہیں، وہ فرض عبادت ہے جس کو اللہ نے فرض اور واجب کیا کرتے رہیں،
اللہ تعالیٰ سے دعا و استغفار کرتے رہیں. جہاں بھی نیکی کرنے کا وقت، ٹائم، جگہ مل جائے اس میں پیش رہیں. تو کیا کرنا پڑے گا آپ بہنوں کو؟ اپنے والدین کے لیے آپ صدقہ جاریہ بننا چاہتی ہیں؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا باپ، آپ کی ماں، جس نے بڑی محنتوں کے ساتھ آپ سب کو پالا ہے، بڑی جفاکشی کے ساتھ پالا ہے، آپ تو مالدار ہیں، چھپر کے مکان میں رہ کے غربت کی حالت میں موٹا چاول اور موٹا آٹا کھا کر کے ایک بستر پر آپ کے سارے غلاظت و گندگی کو برداشت کیا ہے. آپ کے گالوں میں آنسو بہتا تھا، مٹیاں لگی رہتی تھی، کچرے لگا رہتے تھے. امی کلیجے سے لگا کر آپ کے گالوں کا بوسہ لیا کرتی تھی. آج وہ منو من مٹی کے اندر چلی گئی. آپ کا باپ کماتے کماتے مر گیا آپ لوگوں کے لیے. آج وہ منو من مٹی کے اندر چلا گیا یا زندہ ہے. کیا آپ چاہتے ہیں ان کے لیے نفع بخش بنے، لابھدائک بنے، صدقہ جاریہ بنے؟ تو کیا کرنا پڑے گا؟ نیک بننا پڑے گا. اللہ ہم سب کو صالح اور نیک بنا. بہنوں نیک بنو، نیکی کو اپناؤ، نیکی کی راہوں کو اپناؤ، شیطان کی شیطانیت سے بچنے کی پوری کوشش کرو اور خیر کے کام زیادہ سے زیادہ کرو. اب کوئی فرض عبادت چھوڑ کر خیر کا کام کرے تو خیر مانا جائے گا؟ نہیں ہے، بات کی نہیں. کیونکہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نیک لڑکا میں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، چاہے پوتا ہو چاہے پوتی ہو، چاہے ناتی ہو یا نتنی ہو، سب نیک اولاد میں آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے؟ نیک لڑکا، اور نیک لڑکا ہی دعا کرے گا. نیک لڑکا جو اپنے والد کے لیے، اپنے والدہ کے لیے دعا کرے، اس کی دعا قبول ہوتی. یہ چند باتیں تھیں جو دعا کے سلسلے میں نے بتلایا. باقی باتیں درس لمبا ہو گیا، باقی باتیں انشاءاللہ العزیز اگلے کلاس میں دینے کی کوشش کی جائے گی. اور پھر اگلے کلاس کے بعد رمضان کے احکام و مسائل بتلائے جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دے دے، ہم سب کو ان اعمال کا اپنانے والا بنا جن کے ذریعے سے تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری ذریت کو، ہماری بہنوں کو، ان کے ماں باپ، شوہر، اولاد کو، سب کو اللہ تعالیٰ تو بخش دے اور ہم سب کو پوری زندگی ایمان پر، اپنی اطاعت پر قائم و دائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا الکریم والحمدللہ رب العالمین. وآخر دعوانا. کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں.